میں جب یہ بات سوچتا ہوں کہ آج کل جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو دیکھا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو دیکھا جائے تو ہمارا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے. بوری جتنے موٹے کپڑے صحابہ کرام نے پہنے ہوتے تھے، نہ یہ لون نہ یہ کاٹن. اس زمانے میں یہ مشینری کہاں تھی اور یہ فریج کے ٹھنڈے پانی کہاں تھے. مٹکے سے پانی ٹھنڈا ہوتا تھا. اس دھوپ میں عرب میں جا کر مکے مدینے حجاز حرم میں پتہ کریں کس لیول کی گرمی ہوتی ہے. اور یہ انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہوا کرتے، سموسے پکوڑے فروٹ چاٹ یہ وہ فلاں 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 کچھ نہیں ہوا کرتا. اور دن بھر کھیتی باڑی کرتے تھے، رات کو تہجد تراویح میں گزارتے، محنت مزدوری کرتے تھے اور پھر وہ روزے رکھتے تھے. اس کڑکتی دھوپ میں وہ روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. کوئی بندہ نماز سے پیچھے نہیں ہوتا تھا. میں آج کل کے اس روزے کو دیکھوں، یہ ہمارا ڈسپوزیبل روزہ بن گیا. مرضی کا لباس، مرضی کا کھانا، مرضی کی سحری، مرضی کی افطاری. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سہولتوں کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بنائے. لیکن بھائیوں، سچی بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب کے صحابہ کرام کو، ان عرب کے لوگوں کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو، اس کی منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک اور اعلیٰ ترین خوشبو سے بھی بہت آگے. ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی جن میں بوری جتنے کمبل جتنے موٹے کپڑے پہنے ہوتے تھے. ہم بھی اس بشارت کے اندر داخل ہیں. بھوک سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے یا ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہمارا منہ خشک ہونے کی وجہ سے اگر ہمارے منہ سے بھی کوئی بو آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی عزیز ہے. اس لیے جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہی خوشخبری بڑی ہے. اس کے بعد بھی جو بندہ روزہ کھاتا ہے اللہ جانتا ہے وہ کس دنیا میں رہتا ہے، کس زمین پر جیتا ہے، کون سا آسمان اس پر سایہ کرتا ہے جو اس حال میں بھی روزہ کھاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کون بدبخت ہوگا جو یہ چاہتا ہوگا کہ افطاری کے وقت میرا روزہ نہ اور میں جہنم سے آزاد ہوں. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفا. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت پر اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے. یہ گرمی کیا چیز ہے، یہ مال و زر کی قلت کیا چیز ہے، یہ تکلیفیں اور یہ ایذا کیا چیز ہے جب اتنا بڑا انعام اور اکرام مل رہا ہے. اس کی ترغیب دینی چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جو بندہ یہ کہے گرمی ہے، حالات صحیح نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان احادیث کو سنا کر دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری نمازوں کو، تراویح کو، فرض نمازوں کو، نوافل کو، دعاؤں کو، اذکار کو، عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. جو کچھ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.